السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 25 مئی 2025 مئی ختم ہونے والا ہے اور اگلا جو ہفتہ آ رہا ہے اس میں عمران خان باہر آنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ میری زبان مبارک کرے. اور جو بھیانک بات کام آگے ہو رہی ہے حیدرآباد سازش، آج میں بات کروں گا کہ یہ حیدرآباد سازش کیا ہے اور عمران خان کو اس طرز پہ کیوں لایا جا رہا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی. وہ باقی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ عمران خان کو قتل کیا گیا، دانیہ شاہ مقدمہ درانے پہنچ گئیں اور مریم نواز کا نوٹیفیکیشن کینسل کرنے کے لیے اور پبلک ٹوائلٹس مقامات پبلک ٹوائلٹ بنانے کے لیے میں نے بڑی ایک اہم درخواست دائر کی ہوئی ہے. اس پہ ہے الیکشن کمیشن کے ملازمین پر نمائشت کا سلسلہ جاری ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا جو خطاب ہے وہ بڑا کمال ہے، اس پہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حیدرآباد سازش کیس. کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، حقائق آپ کے سامنے آنے چاہیے. بیک گراؤنڈ پہ دو اخبار ہیں جو اخبار میں اس وقت کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں، وہ تاریخ کے جروکوں سے وہ بیک گراؤنڈ پہ چلیں گی، وہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. عمران خان اب آپ نے دیکھ لیا کہ 4 کیس آئیں ہوئی، 2 سسپینڈ ہو گئی، سائفر تیا پانچا ہو جائے گا اور عزت والا کیس بھی، کچھ نہیں رہ جائے گا اس کے اندر. یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ نوٹ کر لیں میری بات کو سامنے رکھتے ہوئے، کچھ نہیں رہ جائے گا اس کے اندر. اب آگے کیا کرنا ہے یہ اگلی بات ہے. 9 مئی کا بیانیہ وہ کچھ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے بیانیہ اپنے بات، لیکن عمران خان اس میں انوالو، پاکستان تحریک انصاف کی براہ انوالومنٹ جو ہے وہ بھی مجھے نظر نہیں آتی ہے. ہم اسے اور آگے چلتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اور انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں. رؤوف حسن کے اوپر حملہ، وہ انتقامی کارروائی، سازشی کارروائی ہے اور یہ سیاسی جماعت اس میں جو حکومت ہے یہ قصوروار ہے. اس میں سینٹرل سیکریٹریٹ جو گرایا کوئی نوٹس نہیں آیا. نوٹس اس کو آیا پرانے لوگوں کو بھیجا، یہ بدنیتی تھی سی ڈی اے کی، آ کے گرا دیا، وہ غلط کیا. یہ کمپاؤنڈ ہو سکتا تھا، یہ بھی میں اگلی بات بتاؤں کیا ہو سکتا تھا، کمپاؤنڈ ہو سکتا تھا، لیکن یہ زیادتی کی ہے اس پہ. تو یہ ساری چیزیں اب کچھ نہیں کیا، اگلے ہفتے میں آ جانا. تو اس سے اگلی اختیاری کیا ہے، حکومت پنجاب نے ایک جھوٹا بیانیہ بنا کر جو کوئی بھی ہے واٹ ایور اٹ از، اور عمران خان اور ساتھیوں کے خلاف حکومت نئے مقدمے کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہے جن کی تحقیقات حیدرآباد سازش کیس طرز کی طور پر کی جائیں گی. حیدرآباد سازش کیس کیا تھا، کن لوگوں پر کیا الزام لگے، اس حوالے سے آپ کو اندازہ بتا دیتے ہیں. حیدرآباد کیس میں اس وقت کے صوبہ سرحد اور بلوچستان کی بیشتر قیادت شامل تھی، جس پر الزام تھا کہ نظریہ پاکستان کے مخالف ہیں، ملک توڑنا چاہتے ہیں. اس سازش کے پس منظر میں یہ جاننا ضروری ہے کہ بھٹو نے بلوچستان پر فوج کشی کی اور وہاں اپنی مخالف حکومت کو ختم کرا دیا. یہ جو حالات بتا رہے ہیں، میں بھٹو صاحب نے یہ کیا نہیں، میں وہ بات نہیں کروں گا. پھر یہ ٹرائبونل بھی بھٹو دور میں بنا. ملزمان میں عبدالولی خان، افراسیاب خٹب، حکیب جالب، عطا اللہ مینگل، نواب شیر خان مری، دیگر لوگ شامل تھے. اور یہ ٹرائل تقریباً ویسے ہی ہوا جیسے عمران خان کا ٹرائل ہو، جیل میں ہو رہا ہے. مگر حیدرآباد ٹرائل کافی سست رہا. یہ کیس بنانے والے بھٹو خود بعد میں پھانسی لگ گئے اور اسٹیبلشمنٹ نے بعد میں حیدرآباد کیس کے تمام ملزموں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا. لفظ کیا کہہ رہا ہوں، عام معافی کا اعلان کر دیا، ٹریبونل توڑ دیا. آج بھی پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے جس نے عمران خان مقدمہ منظور کرانے کی منظوری دی ہے. اس میں ہم چونکہ حکومت شامل ہے اور 1 سال میں 5 ہی گواہ بھگتائے جا سکے. ولی خان نے کہا کہ جس رفتار سے یہ مقدمہ چل رہا ہے اس میں 200 سال لگ ہی جائیں گے، کیونکہ حکومت کے گواہوں کی تعداد 500 ہے. 500 کا ہماری طرف سے بھی آئیں گے، 30-40 سال بحث پر لگ جائیں گے. آپ ایسا کریں، بھٹو سے کہیں کہ آپ آب حیات لا کر پیے، آپ ججوں کو بھی پلائے اور آپ بھی جب تک فیصلے کا دن آئے تو ہم سب زندہ ہوں گے. ان کے اس بات پر عدالت میں کہہ کے بکھر گئے. بھٹو اس کیس ختم کرنے کے 3 سال بعد پھانسی چڑھ گئے اور حیدرآباد کے تمام جو ملزمان ہیں صدر ضیاء الحق نے باری کر دی. اب اطلاعات کی اس کانٹیکس میں کیا ہیں کہ جو ہے نا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے مطلوبہ رسپانس نہ ملنے پر کسی سیانے نے، کسی عقل مند نے حیدرآباد سازش کیس پر کیس چلانے کا مشورہ دیا. حکومت اور عدالتی فرنٹ پر ہزیمت کا سامنا چل رہا ہے. حکومت شروع کرنے سے پہلے حیدرآباد سازش کے تب منظور ہونے والی حکومت کا انجام ضرور دے لے. حکومتی پریس ریلیز کے مطابق عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر قیادت کے خلاف خصوصی کیسز قائم کرنے کی منظوری دی جا چکی ہے. یہ ہے وہ ساری بات. اب اگلا جو ہے وہ معاملہ بڑا اہم آپ کے سامنے، وہ آپ اپنا سیدہ عروج زینب نے جو فرحاد شاہ ہے اس کے حوالے سے کانٹیکس میں جو تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے.
کچھ 6-7 صفحوں پہ فیصلہ جاری ہے، اور 21/5 کی روشنی میں اٹارنی جنرل پاکستان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ تمام اداروں MI ISI اور CGD سے رابطہ کریں گے، اور سیکٹری داخلہ سیکٹری دفاع سے بات چیت جاری ہے، اور اس ضمن میں سیاسی اور بروئے کار استعمال لائے جائیں گے، اور ریاستی ضمانت کی وجہ پر جو ہے نا یہ تاریخ دی کہ آ جائیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ مغوی کی جان کو خطرہ لاحق ہے، لہٰذا ریاستی ضمانت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، جبکہ IG پولیس پر SSP آپریشن نے عدالت کو تحقیقات کے حوالے سے آگاہ کیا کہ مغوی کی لوکیشن کا ٹریس کر لیا ہے، اور پولیس جیو فائنڈنگ کے ذریعے جلد ہی متعلقہ جگہ لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ SSP آپریشن سرچ نے وضاحت دی کہ خدمات دیتا ہے کہ عدالت کو بتایا تاحال انہوں نے ثانیہ کے الزامات کے تناظر میں سیکٹر کمانڈر ISI کا بیان قلمبند نہ کیا ہے، بلکہ وزارت دفاع سے حاصل کیا گیا تحریری جواب پیش کیا، جن میں انہوں نے یہ مغوی کیا اپنے زیر حراست ہونے سے انکار کیا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں تفتیشی افسر کا اس امر کا پابند کیا گیا کہ وہ سیکٹر کمانڈر کے 161 ضابطہ فوجداری کے بیانات قلم بند کرے، اس حوالے سے بھی اپنی تحقیقات اور تفتیش کو عمل میں لائے۔ تمام اٹارنی جنرل نے سوال کیا گیا قانون نفاذ کرنے والے ادارے بشمول ISI اور MI کس قانون کے تحت اپنے فرائض منجوی دار ہیں، جس پر اٹارنی نے بتایا کہ ISI براہ راست وزیر اعظم پاکستان کو جواب دیا، جبکہ MI سیکٹری ڈیفنس اور فوج پاکستان کے ساتھ منسلک ہے۔ اس امر کی وضاحت کو دیکھتے ہوئے عدالت ضروری سمجھتی ہے کہ تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے، مگر موجودہ حالات میں پولیس FI اور CGD کے ساتھ ISI کے انتظامی امور کی سر انجام کا تقابلی جائزہ اس وقت تک نہ لے سکتے جب تک MI اور ISI اداروں کے اور سرکاری تحقیقات انکوائری کرنے کا طریقہ کار تک آگاہی نہ حاصل ہو جائے، لہٰذا سیکٹری ذاتی سے طلب کیا جاتا ہے کہ وہ ان تمام امور کی وضاحت تحریری طور پر داخل کریں گے، جس سے عدالت آئندہ کے لیے پولیس کی تفتیش کے دائرہ کار میں ایجنسی کے رول کی وضاحت کے بعد انہیں عدالتی دائرہ کار میں جواب دینے پر منتخب ہوگی۔ اور پیمرا کی طرف سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے بارے میں عدالت کو بتایا کہ سابقہ کارروائی جس میں اٹارنی جنرل صاحب نے وائٹ فلیگ کے بارے میں ذکر کیا تھا، جس میں آن ایئر کیا گیا، تو پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن کے تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پابندی عائد کر دی، جس کا بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ چنانچہ پیمرا نے صحافیوں پر جائز اور اپنا ناجائز بوجھ ڈالنا شروع کر دیا، صحافی مزید مشکلات سے دوچار ہیں۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے وزارت کے نوٹیفیکیشن کی روشنی میں عدالت جس کیس میں مناسب سمجھے اس کے رپورٹنگ کا حکم دے سکتی، چونکہ یہ معاملہ اہم نوعیت کا ہے جس کے پاکستانی عوام کو کافی تشویش ہے، اس لیے عدالت زیر بحث مقدمے کی کارروائی کو رپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ پیمرا کی کوئی کارروائی یا نوٹیفیکیشن تاحال عدالت کے سامنے زیر سماعت نہ، اس لیے اس سے متعلق کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ مزید برآں مسنگ پرسن کے تمام کیسز کو لائیو سٹریم کے ذریعے نشر کرنے کا حکم دیتی ہے، جس کی آگاہی اور عام قانونی معاملات کے سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ یہ عدالت کے جو ریمارکس ہیں یہ اب آپ کے سامنے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ سنگ میل کی طرف چیزیں جا رہی ہیں جو ایک منطقی انجام کی طرف آئیں گی۔ سیکٹری PFUJ کو عدالتی معاون کرنے کے حوالے سے آ گیا، اور جو کمیشن آف انفورسمنٹ اور اپنا کئی ماہرین کے حوالے سے جو بات کی ہے، اور عدالت نے IG پنجاب پولیس 1 سال کے تمام تھانوں میں نامعلوم افراد کے بارے میں درج مقدمہ کی تحریری رپورٹ پیش کریں، اور وہ جتنے بھی ہیں اس کے بارے میں کہا، تو اور یہ وضاحت کے ساتھ عدالت کے سامنے لے کے آئیں، اور بہت سی باتیں کہی ہیں، بہت سی ڈائریکشن دی ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے نا یہ جس سمت میں جا رہا ہے، جو حالات اور واقعات جا رہے ہیں، وہ تقریباً یہ 10 جو ڈیٹیلیں ساری رکھی ہیں وہ 12 کے قریب بھی ہیں۔ ایجنسیز کے افسران کون سے انتقامی کارروائی کا طریقہ طور وضاحت سے نوٹیفائی کریں، جس میں ان کے اپنا علاوہ اندر موجود اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نظر آنا چاہیے، ان پر سیلف چیک میکنزم کے تحت ادارے کے افسران اور ملازمین اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور غیر قانونی امور کے جواب دے ہوں۔ اور اب یہ سارے جواب جو ہیں 29 مئی تک مانگے ہیں، اور تمام ادارے بشمول لاء منسٹر کا ذکر کیا ہے، سیکٹری ڈیفنس، سیکٹری انٹیریئر، سیکٹر کمانڈر ISI، ڈائریکٹر IB، کمانڈر MI کو آئندہ سماعت پر عدالت نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، اور مزید مغوی آئندہ سماعت سے قبل بازیاب ہو جائے تو اس ضمن میں فوری طور پر تحریری رپورٹ بذریعہ رجسٹرار عدالت میں پیش کی جائے۔ ہم چلتے ہیں اب آگے معاملات کی طرف، آپ کو باقی جو میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں کہی ہیں میں ان میں لے جاتا ہوں، اور وہ ذرا سمجھنا ہے کہ کیا ہونا ہے، اور اگر آپ سمجھنا چاہیں چیزوں کو تو بڑی آسان ہے جی۔ ایک بات اور میں بھول گیا، پنجاب میں پبلک مقامات پر ٹوائلٹ نہ بنانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، پنجاب فری کورٹ 29 یا 30 مئی کے لیے جواب طلب کر لیا۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے درخواست دائر کی گئی۔ ٹوائلٹ نہ ہونے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، بس اسٹینڈ پر گندے ٹوائلٹس
کہ بھی پیسے وصول کیے جاتے ہیں. بنیادی ضروریات فراہم کرنا ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے. یہ موقف اختیار کیا اس کے حکومت جو ہے نا وہ پبلک ٹوائلٹ بنانے کا حکم دیں. چیف جسٹس صاحب کی تقریر پہ بہت لوگوں کو اعتراض ہے، لیکن بڑی بیلنس تقریر کی ہے، بہت بہترین تقریر کی ہے لاہور ہائی کورٹ نے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بار کسی ادارے کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. عدالتوں کا احترام نہیں تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں ہم ان کا احترام کریں. اور یہ جوڈیشل اکیڈمی میں پنجاب میں 14 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں، ججز کی کمی کا سامنا ہے. ہڑتالوں سے لوگ اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں. 90% وکلاء اچھے ہیں. ہر پاکستانی شہری کا حق ہے وہ قانونی تحفظ حاصل ہو. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس پاکستان شامل جسٹس قاضی فائز صاحب کے بیٹے ہیں اور ان کے دل میں قوم کا درد ہے. وہ اپنے فیصلے میں کہہ چکے جب وکیل ایک فیس لے لیتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ عدالتوں میں پیش ہو. ہڑتال کے خرچے کو ختم کرنا ہے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا حکومت ادارے اور ایجنسیوں کی بی ٹیم نہیں بننا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ان کی خاطر حاضر و ناظر جان کر فرائض انجام دیتے ہیں کہ عدالتی نظام کسی طاقتور کے لیے نہیں بنا، یہ کمزور مظلوم اور بے کس کے لیے بنا ہے. طاقت طورا اپنا حق لے لیتا ہے لیکن مظلوم کو اس نظام کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اپنے عدالتی سفر کا آغاز اس عزم کے ساتھ کرنا ہے. آپ نے عرش خدا کا خوف رکھنا ہے، فرشی خداؤں سے نہیں ڈرے. مریم کا آخری میں کامیابی کا نوٹیفیکیشن درخواست پر سماعت ہوئی. اپیلٹ ٹریبونل کے سامنے 20 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیا. جیسے سلطان تنویر نے اس کی اس پر سماعت کی ہے. مریم اور بہر شرافت نے یہ چیلنج کیا ہے. PP 159 کا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.